اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 67 کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ عزیزان محترم، سورہ حج آیت نمبر 67 کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے، ایک منسک ہے، تمہارے لیے بھی ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے محمد آپ کے لوگ اس بات پر، اس امر پر آپ سے جھگڑا نہ کریں، تم ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں کا ذکر کیا اور فرما دیا کہ یہ قانون ہر امت کے لیے تھا، شریعت ہر امت کے لیے تھی اور اس امت کے لیے بھی ہے۔ لیکن اگلا حصہ جو آیت کا ہے اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اس امر میں اے میرے رسول آپ کے لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں، اعراض نہ کریں، آپ ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ ایسی کیا بات تھی، شریعت کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے مخالفت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا گیا؟ تو جب آپ غیر اہل بیت علیہم السلام کی تفاسیر کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ملے گا کہ شریعت کے کوئی ایسے احکامات تھے جن پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن ائمہ معصومین علیہم السلام اس کے برعکس فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے تفسیر برہان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جو اللہ رب العزت نے بھیجی تھی لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ہر امت میں ایک قانون ہے، شریعت ہے، اور تمہارے لیے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا، انصار و مہاجرین کو، اور ان سے کہا کہ جو نبی دین لے کر آتا تھا، شریعت لے کر آتا تھا، تو جب وہ دنیا سے جاتا تھا تو امام مقرر کرتا تھا جو شریعت کا محافظ ہوتا تھا، جو لوگوں کو اس شریعت پر چلاتا تھا، جو لوگوں کا رہبر بنتا تھا۔ اے لوگوں، میرے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس امت کا رہبر ہے، میری شریعت کا محافظ ہے، تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ میرے بعد وہ میرے دین کو زندہ کرنے والا ہے، اسی سے میری شریعت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ علی میرے بعد امام ہے، شریعت کا محافظ ہے، تو بعض لوگوں نے اس بات پر اعراض کیا، اور اللہ رب العزت نے اس اعراض کو دیکھتے ہوئے فرما دیا کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، یہ تم سے اس بات پر، اس امر میں جھگڑا نہ کریں، کیونکہ یہ قانون پچھلی امتوں میں بھی تھا، اس امت میں بھی رہے گا، یہ امت بغیر شریعت کے محافظ کے نہیں رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو، یہی اللہ کا دین ہے، بے شک اے محمد تم سیدھے رستے پر ہو۔ عزیزان محترم، اس آیت کے بعد فوراً اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 68 وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ عزیزان محترم، اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اور جو تم اختلاف کرتے ہو اللہ روز محشر اس میں فیصلہ کر دے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا اور یہ فرما دیا کہ میری امت کا منسک علی ابن ابی طالب ہے، تو لوگوں نے اعراض کیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत ये चाहते थे कि जो कानून गुज़िश्ता उम्मतों में रहा है, राइज रहा है, तुम भी इस कानून को मान लो। लेकिन आप आयत के अंदर देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की गई, इस बात पर उनसे झगड़ा किया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि तुम इनको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात में कोई शक नहीं है कि शरीयत के मुहाफ़िज़ अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। शरीयत को जानने वाले सबसे बढ़कर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। ज़ाहिरी तौर पर अमीरुल मोमिनीन अगर मसनद नशीन ना भी हों, लेकिन जो मसनद नशीन थे वो भी अगर किसी मसले में, शरीयत के किसी मसले में किसी परेशानी का शिकार होते थे तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रुजू करते थे। तमाम लोग, कोई भी शरई मसला होता था, सब के सब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही इस अमर को वाज़ेह कर दिया कि शरीयत का मुहाफ़िज़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो अल्लाह की तरफ से बनाया गया इमाम है। जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की उसमें ये वाज़ेह मौजूद है कि इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने उस वक्त लोगों से ये कहा कि अली अल्लाह की तरफ से बनाया गया इमाम है, जो कि मेरी शरीयत का मुहाफ़िज़ है, जो मेरे दीन को ज़िंदा करने वाला है। तुम उसकी अताअत व फरमा बरदारी करो तो तमाम मुश्किलात से बच जाओगे और इस अमर में मुझसे इख्तिलाफ़ न करो। तो इज़्ज़ान मोहतरम, आयात मैंने आपके सामने पेश कर दी कि इस अमर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ़ किया गया। नतीजा क्या निकला कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसनद नशीन ना भी थे, जो ओहदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिया था वो उनको ना भी मिला, लेकिन फिर भी लोग मोहताज अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे। इस शरीयत को ज़िंदा करने वाले, शरीयत की मुहाफ़िज़त करने वाले अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही थे। रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर आलम कोई शरीयत को जानने वाला था तो वह अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर इस ओहदे का कोई अगर हकदार था तो वह अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो आयत मैंने आपके सामने पेश की है ये ख़ास अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उतरी है। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि यह आयत ख़ास अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की आयत मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये सिलसिला आपको यकीनन पसंद आता होगा। अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।